عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، کسی بھی عمل کے ابتدا میں اور انتہا میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ ابتدا میں یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اور اختتام میں یہ کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ پہلے نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے عمل سے پہلے، اور جب عمل کا اختتام ہو تو پھر اس کا اختتام جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اختتام پر ہی ہر چیز کا اعتبار ہوتا ہے کہ کسی چیز کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے، کسی عمل کا اختتام کس پہ ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اعمال ہیں اسی طرح انسان کے اعمال بھی، کہ اس کا اختتام جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مشہور حدیث ہے جسے حدیث الصادق المصدوق کہتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا میں عمل کرتا رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع یعنی کوہنی سے لے کے کہ ہاتھ کی انگلیوں تک اتنا تقریباً 1.5 فٹ کا یوں سمجھ لے فاصلہ رہ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اختتام اس کا برا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص پوری زندگی برے کام کرتا رہتا ہے، پوری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دیتے ہیں وہ کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے ایسا کہ ساری زندگی کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور وہ شخص جنت میں شامل ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسی مثالیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی کئی آئیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، میدان جہاد میں نکلا، سخت معرکہ پیش آیا، ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص وہ اس بے جگری، اس بہادری سے لڑا کہ جس طرف جاتا وہ صفوں کی صفیں الٹ دیتا، جس کافر کو دیکھتا کہ یہ زیادہ مسلمانوں کو مار رہا ہے جاتا اس کی گردن اڑا دیتا، صفیں تہے تیگ کر دیتا، ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتا، تو لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ شخص تو پکا جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا من اہل النار، یہ شخص جہنمیوں میں سے ہے۔ یہ بات سن کے صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر ایسا شخص جہنم میں جائے گا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک صحابی جو اس حدیث کے راوی بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ معاملہ ہے تو اسی طرح، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے لگ گیا، وہ شخص اسی طرح بے جگری سے بہادری سے لڑتا رہا، لوگوں کو زخم دیتا رہا، لوگوں کو قتل کرتا رہا، اسے بھی زخم لگتے رہے، حتیٰ کہ اس کو اتنے زخم لگے کہ وہ زخموں سے چور ہو کے گر گیا۔ اب باقی صبر تھا کہ یا تو اللہ اسے شفا دے دے تو یا وہ شہید ہو جائے، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ وہ بڑی مشکل سے زمین سے اٹھا، زمین کا جو تلوار تھی اس کا دستہ زمین پہ رکھا، اس کی نوک اپنے سینے پہ رکھی اور اپنے آپ کو اس پہ گرا دیا، وہ تلوار اس کے آر پار ہوگی، خودکشی کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ شخص آیا جو صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی اب کیا ہوا؟ یعنی مسلمان تو تم پہلے ہی ہو چکے ہو۔ وہ کہنے لگا جی آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا، میں اس کا یہ انجام دیکھ کے آیا ہوں، اس نے اس طرح خودکشی کر لی۔ اور اسی طرح بہت ساری مثالیں کہ کچھ لوگ، جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس احد کے دن ایک بندہ آیا، مقنع بالحدید، بالکل اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا، سر پہ خود پہنی ہوئی اور لوہے کا لباس مکمل تیار ہو کے، تو لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی تک۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسلام بھی قبول کر لوں اور جنگ میں بھی شریک ہوں، بتائیے پہلے جنگ کر لیتے ہیں پھر اسلام قبول کر لیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کر پھر لڑائی میں جائے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، آپ کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھایا، جنگ میں گیا اور جاتے ہی شہید ہو گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر اس کو بہت زیادہ مل گیا، کیونکہ پوری زندگی کے اعمال جو ہیں، پورے گناہ، اللہ رب العزت جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے، امام سیوطی نے اور ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے اسے کثرت طرق کی بنا پر حسن قرار دیا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی سفر کے لیے نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نا اونٹنی کو تیز دوڑاتا ہوا نا ان کی طرف آ رہا ہے، ابھی مدینہ سے نکلے ہی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر گئے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ شخص جو ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ وہ شخص آیا تو شکل سے لگ رہا تھا کہ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس سے مخاطب ہوئے، آپ پوچھنے لگے اس سے بھی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی کہ میں اپنا گھر بار پیسہ دولت سارا کچھ چھوڑ کے میں آ رہا ہوں۔ پوچھا جا کدھر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ مدینہ میں ایک نبی آئے ہیں تو میں اس نبی کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی تو تلاش میں تھا تجھے مبارک ہو، جس کی تو تلاش میں ہے وہ تجھے مل گئے ہیں، جس کی تلاش میں تھا وہ تجھے مل گئے ہیں۔ تو وہ شخص بتاتا ہے، کہتا ہے جی کہ مجھے کہ میں صرف آپ کی تلاش میں آیا تھا، میرا زاد رات سارا رستے میں ختم ہو گیا ہے اور میں درختوں کے پتے کھاتے ہوا آیا ہوں، کچھ زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے بتائیے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ مجھے اسلام قبول کروائیے۔ آپ نے فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے اسے کہا کہ تم نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے جی اقررت، ایک لفظ اس نے بولا صرف، کیا؟ اقررت، میں نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی ان سب چیزوں کا اقرار کیا۔ اتنا کہہ کے اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا تو نیچے نے چوہوں کا کوئی بل تھا، جو اونٹنی کا پاؤں تھا وہ اس کے اندر پھنس گیا اور اونٹنی گر گئی۔ وہ اونٹنی گری تو وہ شخص بھی اوپر سے گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو اس کو پکڑو، عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آگے، وہ اس کو پکڑا، کہنے لگے جی اللہ کے رسول یہ سر کے بل گیا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور فوت ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے میرے پاس لے کے آ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کا یہ کلام سنا ہے نا کہ الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ذرہ بر بھی ظلم شامل نہیں کیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک لہم الامن، اور انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا سا کیا اور اجر بہت زیادہ ملا۔ آپ نے فرمایا پھر تیسری بات جو آپ نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی جان نکلی میں نے دیکھا جنت سے دو فرشتے جنت سے پھل لے کے آ رہے ہیں اور اس کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں، جس طرح ماں نہیں ہوتی بچوں کو زبردستی کھلاتی ہے، تو جنت کے پھل مجھے کیا آپ فرماتے کہ اس کو بھوک اتنی لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو پھل جنت کے کھلانے جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا، جان نکلتا ہی جنت کے پھل اس کے منہ میں جو ہے وہ ڈال دیے گئے۔ تو یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اسلام میں صرف ایک لفظ بولا تھا کہ اقررت، میں نے اسلام کا اقرار کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ابھی بالکل اختتام میں، ہمارے پاس ابھی کم از کم 4 یا 5 دن باقی ہیں۔ تو اعتبار اس کا نہیں ہے کہ آپ نے شروع کیسے کیا تھا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں شروع میں بڑے ہی ان کے اندر دلچسپی ہوتی ہے اور بڑی ہی ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد پھر اپنے ڈگر پہ واپس آ جاتے ہیں، اپنے روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا اعتبار نہیں، اعتبار اس بات پہ ہے کہ اختتام کس بات پہ ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شروع سے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہی آخری عشرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر شوق بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اس بات کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ اپنے گناہ بخشوا لو۔ زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا، دوبارہ یہ رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اور ایسی راتیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہر آخری ہر رات میں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی 29 کی جگہ پر 30 روزے ہو جاتے ہیں، 29 راتوں میں ان کا نام جہنمیوں سے نہیں نکالا جاتا، لیکن 30ویں رات 30ویں روزے یا 30ویں رات اس کو ایسے عمل کی اللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دے دیتا ہے۔ ہمارے پاس اب کم از کم 4 راتیں پڑی ہیں، 4 راتیں کم از کم ہمارے پاس پڑی ہیں، تو ان راتوں میں محنت کیجئے، کیونکہ اختتام پہ بات ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ امتحان دینے کے لیے پورا سال محنت کرتا رہے، لیکن امتحان کے وقت میں وہ سو جائے، پیپر ہی نہ دے سکے، پیپر میں کچھ لکھ ہی نہ سکے، کچھ کر نہ سکے، اس کو کوئی پاس کرے گا کہ جی میں نے سارا سال محنت کی؟ نہیں۔ اختتام کس بات پہ ہوتا ہے؟ آپ نے آخر میں عمل کون سا کیا ہے، لکھ کے کیا آئے ہیں، اور اس پہ رزلٹ بنتا ہے۔ اختتام انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ کسی کا خاتمہ کس بات پر ہوتا ہے۔ یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ دن، یہ راتیں بڑی غنیمت ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، ہمارا خون گردش میں ہے، ہمارا دماغ دل کام کر رہا ہے، ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ اس شخص کی طرح نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ قبر والے، تمہیں پتہ ہے یہ قبر والا اس کی تمنا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو بتا۔ آپ نے فرمایا اس کی تمنا فقط اتنی ہے، محض اتنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو صرف اتنا وقت دے دے، اللہ رب العزت اس کو صرف اتنا وقت دے دے کہ یہ 2 رکعت صرف نماز پڑھ لے اور پھر مر جائے۔ اور دیکھیں کہ صدقات و خیرات کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لوگوں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جب تم کہو گے یا ربی اخرنی الی اجل، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اب ہم سمجھتے ہیں جو میری جیب میں بچا ہے، جو میرے اکاؤنٹ میں ہے، جو میرے گلے میں ہے وہ میرا مال ہے. حالانکہ نہیں، انسان کہتا ہے میرا مال، تیرا مال وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، جو پہن لیا اور بسیدہ کر دیا، یا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آگے بھیجا، یہ اصل مال ہے. تین چیزیں آپ نے ذکر فرمائی. کھا لیا کیا فائدہ ہوا، ختم ہو گیا، پہن لیے کپڑے خراب ہو گئے. اصل مال صرف انسان کا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے خرچ کر دیا. بہت سارے بھائی، بلکہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر کے سمجھتی ہے ہم نے اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کر دیا. اور میرے بھائیوں، اگر آپ نے صرف زکوٰۃ خرچ کی ہے نا تو آپ نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا. آپ کو زکوٰۃ آپ کی تھی ہی نہیں، وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں. وہ اپنے پاس رکھتے تو آپ گنہگار ہوتے، وہ تو آپ کے پاس امانت بھی پڑی، غربا کی، فقراء کی، مساکین کی، مدارس کی، یہ امانت تھی آپ کے پاس. وہ خرچ کر کے آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، وہ خرچ کر کے آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. وہ آپ کے پاس امانت تھی، آپ نے اپنی امانت ادا کر دی ہے. لیکن اصل خرچ کرنا کیا ہے؟ جو آپ اپنی جیب سے خرچ کریں، رأس المال سے خرچ کریں، اصل مال سے خرچ کریں، یہ ہے اصل میں خرچ کرنا. وہ یہ اذکار کا وقت، یہ دن جتنے ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، کیونکہ یہ دین کا خلاصہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ دن جو باقی ہے اس میں یا تو ہمارا سر سجدے میں ہونا چاہیے، یا ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یا قرآن ہمارے سامنے کھلا ہونا چاہیے، یا ہمارا ہاتھ صدقہ کرتا ہوا ہونا چاہیے، یا پھر ہم روزے میں ہوں تو کسی کو نیکی کا حکم دے، کسی کو برائی سے منع کرے. یہ ہے اصل چیزیں. چند دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر بے شمار ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا شروع کر دیں تو ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اور اللہ کے انعامات اور اللہ کی رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اختتام میں زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ ہم پر واجب کیا ہے کہ تم فطرانہ دے دو. بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا بہت ہی فضل ہے اور بہت ہی اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں کا. ورنہ کیا کہ ایک بندہ غلطی کر لے، وقت ہاتھ سے گزر جائے. کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ جو تیر کمان سے نکل گیا ہے اور جو وقت گزر چکا ہے اس وقت کا ازالہ کر لو، اس وقت کا ازالہ کر لو، اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر لو. وہ کس صورت میں؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ وہ فرض کر دیا ہے. اور اس فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے تو روزے کے اندر جو کمیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ فطرانہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. کتنا بڑا انعام ہے. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے روزے بالکل صحیح تھے، میرا قیام بالکل صحیح ہے،
میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر ہم کیا کریں ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے کہ صرف چند گرام تھوڑا سا اس کا ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اور دوسرا, اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید کے روز پوری امت کو جوڑ دیا. عید کے روز پوری امت کو جوڑ دیا کہ کوئی بھی امت میں سے کوئی شخص بھوکا نہ رہے, کوئی شخص بھوکا نہ رہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ بیان فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ, یہ مسکینوں کا کھانا ہے, مسکینوں کا کھانا ہے. تو یہ دو مقاصد ہیں فطرانے کے. نمبر ایک, طُهْرَةٌ لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْثِ, کہ روزے دار سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اس سے دور ہو جائے. اچھا, اب دیکھیں, اب آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ روزہ جو فطرانہ ہے یہ سب پر اللہ نے فرض کیا ہے. مثلا بوڑھا شخص, وہ ایک بچہ, وہ بھی بچہ روزہ نہیں رکھتا, بوڑھا عاجز ہے روزہ رکھنے سے, لیکن ان کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں. نمبر دو, تاکہ جو غرباء اور مساکین ہیں ان کے گھر کی روٹی بھی اس دن چلے. غرباء اور مساکین جو ہیں ان کے گھر کی روٹی بھی اس دن چلے. تو سب کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا. اب دیکھیں, امت میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں. عید والے دن دو قسم کے لوگ ہیں, دینے والے اور لینے والے, دینے والے اور لینے والے. تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. پوری امت کو اس فطرانے کے ذریعے ایک لڑی میں پرو دیا گیا, ایک لڑی میں پرو دیا گیا. ہاں ہمت ہے دے دو, نہیں ہمت ہے تو لے لو. یا لینے والے یا دینے والے, یعنی پوری امت ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے, اللہ کے حکم سے اکٹھی ہو گئی ایک بات پر. اب یہ دینے والے یا لینے والے, کتنا محبت اور پیار کا ایک تعلق ہے جو اس دن قائم ہوتا ہے کہ یا دینے والے ہیں یا لینے والے ہیں. تو یہ ہے کہ مال ایک تو سب میں تھوڑا تھوڑا بھی ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی غریب آدمی بھی ہے نا تو وہ بھی فطرانہ دے. کتنا غریب کہ جیسے کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کا, عید والے دن کا کھانا موجود ہے اور اس سے زائد وہ فطرانہ ادا کر سکتا ہے, وہ بھی ادا کرے. عید کے دن کے بعد کا کھانا موجود ہے تو وہ بھی ادا کرے. یعنی کیونکہ یہ کمیاں کوتاہیاں تو سب کو دور کروانی ہے نا, اپنے گناہ تو سب کو بخشوانے ہیں نا, تو روزے اپنے سب کو درست کروانے ہیں. اس لیے جس کے اندر بھی ہمت ہے, جس کے اندر بھی ہمت ہے, یعنی ایک دن کا کھانا موجود ہے, اس سے زائد اس کے پاس موجود ہے, تو وہ فطرانہ ادا کرے. اور فطرانہ جو ہے وہ کس کی طرف سے؟ حدیث میں پورے واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, من العبد والحر, کہ جو غلام ہے اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے. اب غلام نہیں ہوتے, اب غلام نہیں ہوتے, تو لیکن کچھ ملازم ہوتے ہیں گھروں میں کام کرنے والے, تو ان میں سے ان کی اقسام ہوتی ہیں. بعض گھروں میں ملازم ہوتے ہیں, وہ کئی گھروں میں کام کرتے ہیں, یہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, تو وہ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں. وہ نہیں, ایک ہوتے ہیں ملازم کسی گھر میں کہ بس وہ اسی گھر کا کام کرتے ہیں, اسی گھر میں ہی وہ ہوتے ہیں, وہ انہی کے ذاتی ملازم ہیں, انہی کے پاس رہتے ہیں بس وہ, تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے. والذکر والانثی, اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. والصغیر والکبیر, چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے. بس مسلمان ہو, من المسلمین, اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی طرف سے نہیں, جتنے مسلمان ہیں ان کی طرف سے ادا کیا جائے گا. اور اس کا وقت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبل خروج الناس الی الصلاۃ, لوگ نماز کے لیے نکلے نا تو اس سے پہلے. سب سے بہترین یہ ہے کہ عید والے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے.
لیکن اس وقت عام طور پر مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ تلاش کر لیں اور پھر ان کو دینا، کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ وہ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے، اس لیے 2 دن سے زیادہ پہلے نہیں دینا چاہیے، 2 دن سے پہلے نہیں دینا چاہیے، 1 یا 2 دن پہلے جو ہے وہ عید سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا نصاب کیا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے؟ تو یہاں پہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دینا جو ہے وہ کھانا ہی ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی دینا ہے، یعنی وہ گندم ہو یا آٹا ہو یا چاول، ہم یہی چیز کھاتے ہیں نا، چاول کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں، تو ان 2 چیزوں میں سے ہم نے دینا ہے۔ ویسے تو جو بھی چلتے ہیں، یعنی کچھ علاقوں کچھ لوگ کھجور بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں یہ نہیں کھاتے، یا چاول کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں، تو وہی ہم نے دینی ہوتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ باقی رہی بات اس کی قیمت ادا کرنے کی، تو میرے بھائیو یہ ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے، کسی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ وہ قیمت ادا کرتا تھا۔ آپ کے زمانے میں درہم بھی تھے اور دینار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے قیمت کا کسی کو نہیں کہا، نہ کسی نے پوچھا۔ تو یہ سب سے پہلے کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، انہوں نے قیمت وصول کی ہے، تو وہ تابعین میں سے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، تو اس لیے آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرض کا لے کے کھاتے ہیں، وہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ جن کے سر پہ قرض ہے وہ اپنا کھا نہیں سکتے، اپنا کما نہیں سکتے، وہ یا ان کے پاس اتنا نہیں ہے۔ فقراء اور مساکین بہت سارے ہیں، ان کو تلاش کریں، ان کو ادا کریں۔ اور کتنا ادا کرنا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 سا، 1 سا، سا جو ہے وہ پیمانہ ہے ایک، تو اس میں اس کے اوزان چاول کے اور ہوتے ہیں، گندم کے اور ہوتے ہیں، کھجور کے اور ہوتے ہیں، منقع وغیرہ اس کے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ گندم جو ہے یہ تقریباً کم و بیش تقریباً 2.25 کلو سے لے کے 2.5 کلو کے درمیان اس کا وزن بنتا ہے۔ چونکہ یہ پیمانہ ہے، وزن نہیں ہے، اس لیے اس کے درمیان 2.5 کلو فی کس کے حساب سے آٹا دے دیا جائے یا گندم دے دیا جائے تو یہ صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ 2.5 کلو، 2.5 کلو، اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوتا، یہ زیادہ سے زیادہ ہم نے بتایا ہے 2.5 کلو ایک فرد کی طرف سے ادا کیا جائے۔ اب یہ کہ دینا کس کو ہے، دینا کس کو ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پر حدیث ہے کہ طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کا کھانا ہے، جو مساکین ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ تو اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، خاص طور پر مدارس والے جو ہیں وہ بھی اس کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنا پیسہ دے دیں، اتنا، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ایک تو پیسہ نہیں دیتے، دوسرے مدرسوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو کون سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے؟ تو یہ اس لیے ان کو نہ دے، صرف مساکین کو دیں، مساکین کا یہ حق ہے، ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند مسائل تھے اس کے جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیے۔